بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری عرفان زیر. آپ کو اسپورٹس زون میں ویلکم کہتا ہوں. ناظرین، اوبیسلی چیمپئن ٹرافی کی اب ہر طرف ڈسکشن ہے، اور چیمپئن ٹرافی کی جو سرمنی ہے، انوگریشن سرمنی، وہ بھی آج لاہور حضوری باغ میں کی جائے گی. اور اس حوالے سے ذکر کیا جائے تو اوبیسلی تمام اس میں پی سی بی کے اہلکار بھی ہوں گے، کچھ لیجنڈز بھی ہوں گے، اور اوبیسلی ایک بڑا رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا جائے گا. تو ایم شیور ایک زبردست قسم کا میلہ سجے گا. اور پھر 19 کو پاکستان اور نیوزی لینڈ کا پہلا میچ کھیلا جائے گا کراچی میں. اس پہ بھی آج ڈسکشن کریں گے، اور ساتھ یہ بات کریں گے، ہم نے کل بھی کافی کوشش کی کہ ڈسکشن کی جائے کہ پاکستان کی فارمیشن کیا ہونی چاہیے، کون سے پلیئر ایسے جو پلینگ 11 کا پارٹ ہو سکتے ہیں، اور کیا ایسی چیزیں جو مسٹیک ہماری جو ٹرائی نیشن سیریز میں ہوئی ہے اس کو پاکستان کو اس سے سیکھ کے آگے بڑھنا چاہیے. اس پہ ڈسکشن کریں گے. جی، ہمارے پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے شو کے سم ہاؤ پرمننٹ فیچر بھی ہیں، مجاہد جمشید صاحب اور شاہنواز رانا صاحب. السلام علیکم. جی بہت شکریہ آپ دونوں کا. جی مجاہد بھائی، ہم نے کل بھی ذکر کیا اور کافی چیزوں کے ڈسکشن بھی کی. چیمپئن ٹرافی اوبیسلی منی ورلڈ کپ بھی بولا جاتا ہے، اور اس کی ایک خاص افادیت ہے. ہم ڈیفینڈنگ چیمپئن بھی ہیں. 2021 میں نہیں ہو پایا تو اس کی وجہ سے اب گیپ بھی لمبا آ گیا، تو کم از کم ہم 7-8 سال سے پر اس کے چیمپئن ہیں. اب پریشر بڑا زیادہ بلڈ ہونا شروع ہو گیا ہے. آپ جب ہوم گراؤنڈ پہ کھیلتے ہیں، ہوم کنڈیشن کے ایڈوانٹیج تو ہوتا ہی ہے، بٹ پریشر بھی ڈبل آتا ہے کہ جی ان جگہوں پہ آپ نے اچھا نہیں کیا. جیسے ہم آسٹریلیا جیتے، ساؤتھ افریقہ جیتے، زمبابوے جیتے، تو پریز بھی کیا گیا. اب اپنے گھر میں ہار گئے ٹرائی نیشن، تو اس کا زیادہ پریشر ہے. اب میں سٹارٹ ایک تو ٹیم کے حوالے سے بھی کروں گا، اور پھر بابر اعظم کے حوالے سے بھی کروں گا. ایک اور انہوں نے لینڈ مارک اپنے نام کیا، 6000 انہوں نے فاسٹسٹ رنز بھی کر دیے ہیں. ہاشم معاملہ کے ریکارڈ کو ایکول کیا، بٹ ان ٹرم آف ایوریج ان سے آگے ہے، اس وجہ سے ان کو لسٹ میں اوپر رکھا گیا ہے. یہ پرسنل مائل سٹون تو ہمیں نظر آ رہے ہیں، بٹ ٹیم کی جو وکٹری میں جو رول ہونا چاہیے وہ سم ہاؤ، چاہے ان کی بات کریں یا باقی پلیئر کی کریں، وہ نظر نہیں آتا. تو آپ کیسے ضم اپ کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں اس کو لنک کروں گا سچن ٹینڈولکر کے ساتھ. نمبر 1 بہت بڑی اچیومنٹ کہ 126 میچز میں 6000 رنز اور اچھی ایوریج کے ساتھ بہت بڑا ایک ٹیگ ہے کسی بھی بیٹسمین پہ. جی، اگر ادر اینڈ بات کریں تو مجھے سچن کی ایک بات یاد آ جاتی ہے کہ اتنا بڑا برانڈ، اتنا بڑا نام، اور ان پہ ایک ٹیگ تھا کہ جس میچ میں 100 کرتے ہیں وہ میچ ٹیم نہیں جیتی. تو یہ چیزیں کسی بھی پلیئرز کے ذہن میں ہوتی ہیں، اور کہیں نہ کہیں بابر کو بھی بیک اپ مائنڈ میں کہیں نہ کہیں یہ چیزیں چھپی ہوں گی کہ یار اگر میں دنیا کا اس جگہ پہ پلیئر کھڑا ہوں جس نے 126 میچوں میں 6000 رنز کیے ہیں، تو کوئی نہ کوئی چیز تو مسنگ ہے. وہ ہے وننگ لائن، یا اب ان کی جیت میں ان کی کنٹریبیوشن پازیٹیو وے میں. جس طرح وراٹ کوہلی کی ہے کہ ان کی 72 کی ایوریج ہے، جس میچ میں وہ پرفارم کرتے ہیں تو ٹیم جیت جاتی ہے. ہاں جی. جب آپ کسی کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں، ہم ہمیشہ جیسے بابر کو کنگ بابر ہم کہتے ہیں، تو یہاں پہ خود ہی کہنا شروع ہو گیا یا مجھے بابر مت کرو. یہ وہ انٹیگیشنز ہوتی ہیں کسی پلیئرز پہ جب وہ ڈر جاتا ہے، چاہے وہ خوف خدا ہو، چاہے اس کو کہیں نہ کہیں ایسا منہ سے ایسے ورڈ نکل جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ورڈ اس کو فالو کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک تو اس کو اپنی ہیبٹ کو ہیبچول ہونا پڑے گا کہ اس کے جتنے بھی رنز، جو بھی کنٹریبیوشن ہے، وہ اس کی جیت میں ایک رول پلے کرے. نمبر 1. اور نمبر 2 کہ آپ نے صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، آپ نے ساتھ والے پلیئرز، جس طرح رضوان نے پچھلے میچ میں 100 کیا، اس میں جو آغا نے 100 کیا، اس میں ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں رضوان کا ہاتھ ضرور ہوگا. ظاہر ہے جب آپ نے جیتنا ہوتا ہے تو تھوڑا آپ دوسرے پلیئرز کو سمجھاتے ہیں کہ اس سچویشن میں کس طرح کھیلنا ہے، 40 رنز اور ایڈ کر لو. تو یہ چیزیں ہمیں بابر میں ہمیشہ لیک نظر آئی ہیں کہ وہ پلے ڈیولپ نہیں کرتا ساتھ ساتھ. یہ شعیب میں بڑی اچھی عادت تھی کہ مجھے یاد ہے حیدر علی جب ان کے ساتھ بیٹنگ کرتے تھے تو ان کو پورا گائیڈ کرتے تھے کہ یہاں ہم اس سچویشن میں آپ نے پلے بالرز کو اٹیک کیسے کرنا ہے، ڈیفینسو پہ کب جانا ہے. ہم نے تو بچوں کو چانس ہی نہیں دیا. ہم نے تو 4-5 سال کا جو سپین تھا، یہ کسی ینگسٹر کو چانس ہی نہیں دیا، کسی کو کھلائی نہیں گیا. بات ہو رہی کہ وہ چیزیں جو مس ہے، تو اس میں یہ بھی چیز مسنگ ہے، کیونکہ آپ نے خود ہی منہ سے بول دیا کہ جی ہم نے تو کسی کو چانس ہی نہیں دیا. تو اس چیز کو بھی اسے پازیٹیو وے میں لے کے آنا ہے، اپنا اور اسٹرانگ کرنا ہے اس پوائنٹ سے کہ میرے بارے میں لوگ اس طرح کہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں، تو مجھے اس ٹیگ سے آف کرنا ہے، مجھے یہ ٹیگ کو آف کرنا ہے. دوسرا ٹیگ کہ میری جو کنٹریبیوشن ہے
وہ میچ وننگ کنٹریبیوشن نہیں ہے. مجھے یہ اپنے ساتھ ٹیگ لگانا ہے. تو یہ 3-4 چیزیں اگر وہ ابھی ینگ ہے, بہت کرکٹ پڑھی ہوئی ہے, بیسکس ٹیکنیک ٹھیک ہے, رنس کرنے آتے ہیں. یہاں پہ ایک مشورہ ضرور دوں گا بابر کو کہ جو آپ کے پاس لیس اسکورنگ شاٹس ہیں آپ اس کو انہینس کریں. اس میں 3 سے 4 ایسے شاٹس چاہے آپ اٹھا کے ماریں. آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے جب آپ اٹھا کے مارتے ہیں دائرے کے اندر, آپ چانس لیں, آپ نکل جائیں گے. اگر آپ اس چیزوں کو تھوڑا سا ڈیولپ کر لو گے تو میں ڈیفینیٹلی یہاں پہ بیٹھ کے بات کرتا ہوں آپ کی پرفارمنس لیول کے ساتھ ساتھ آپ کی جو وننگ ہیبٹ ہے وہ بھی ڈیولپ ہونا شروع ہے. جی شانوال بھائی, کہ بابر برانڈ سب کچھ آ گیا, لیکن کہیں نہ کہیں یہ جو ٹیم کو ریکوائرڈ سب سے بڑا ایم تو یہی ہے نا الٹیمیٹلی 11 پلیئر کا, کہ ٹیم کو جتوانا ہے, وہ کہیں لیگ کرتی ہے. تو آپ کیسے دیکھیں جی, بات یہ کہ اب تو ہاتھی گزر چکا ہے اور پوچھل رہ گئی ہے. 126 میچ وہ کھیل چکے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ تو ایک منفرد ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے کہ ہمارے کسی کھلاڑی نے تیز ترین جو ہے وہ 6000 رنز جو ہے وہ مکمل کیے ہیں. باقی ایک بات جو ہے نا, اب یہ ماضی کا حصہ بن گئی کہ انہوں نے جیت میں کتنا حصہ ڈالا, ٹھیک ہے نا. یہ تو اب وقت گزر گیا ہے, اور اب جو جیسے مجھے کہہ رہے ہیں نا کہ جی ان کو اپنی ہیبٹ تبدیل کرنی چاہیے. بھائی اب کیا وہ عمر تو ساری کٹی عشق مطاع میں مومن, اور آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے, ٹھیک ہے نا. تو بات یہ کہ اب تو معاملات یہ ہیں کہ اب تو ان کی کرکٹ بھی نیچے کی طرف آ رہی ہے. اب اس ہیبٹ کو وہ کیسے تبدیل کر لیں گے کہ جی میرے جیت میں کتنا حصہ جو ہے 126 اور 400 میچ کھیل گیا, 300 پلس کھیل گیا. بھائی وہ تو میں اس کی اور ان کو تو ابھی ان کا کم وہ جو ہے نہیں بنتا نا, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کہ جتنا انہوں نے کھیلا, میں تو اس کی بات کر رہا ہوں کہ اب تو وہ وقت گزر گیا کہ جس میں ان کو یہ ہیبٹ اختیار کرنی چاہیے تھی کہ ان کا جیت میں بھی حصہ ہونا چاہیے. قطع نظر اس کے سب چیزوں کو چھوڑ دیں, لیکن یہ تو ایک اعزاز ہے کسی کھلاڑی کا کہ اس نے 6000 رنزیں کی ہوں, ٹھیک ہے نا, اور پھر وہ تیز ترین کی ہوں. پھر اس نے کسی دوسرے کو جو ہے جس کی اس سے پہلے تیز ترین تھی اس کو برابری کی سطح کے اوپر لے کر آیا ہو. تو یہ تو ہے. باقی یہ کہ اب ان کو اپنی عادت کیسے تبدیل کرنی ہے. آپ نے ان کی کئی چیزوں کے بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ ذہین لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر وہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں نا, وہاں وہ پھر اپنے جو سینئرز ہیں نا ان سے بھی مشورہ کرنے لگ جاتے ہیں. اور وہ کسی نے مثال دی تھی نا کہ جو وقت دے وچ نا دیوارہ نال بھی مشورہ کرنا چاہیے کہ بھائی ہونا کی چاہیے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ کسی سے مشورہ ہی نہیں لیں گے, کسی سے پوچھیں گے ہی نہیں, آپ تو خیر پاکستان کھیلے ہیں, میں نے تو شاید ڈومیسٹک کرکٹ کے قریب آ کے کرکٹ چھوڑ دی تھی. ایسے حالات ہی نہیں تھے کہ کرکٹ کھیلی جاتی, نہ اتنے پیسے تھے کہ بلہ خریدا جاتا. اصل چیز یہ ہے کہ جو لوگ دیکھتے ہیں, جو بتا رہے ہیں, بابر کا فٹ ورک جو ہے نا وہ بھی اب ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے. کسی بھی کھلاڑی کے لیے جو ہے نا وہ تو اب ایک جگہ پہ جم کر جو ہے وہ کھیل رہے ہیں, نہ ان سے آگے مطلب آف سٹمپ پہ جلدی سے نکلا جا رہا ہے, نہ لیگ سٹمپ پہ نکلا جا رہا ہے, نہ وہ بیک فٹ پہ آ رہے ہیں, ایک ہی جگہ کے پر آ کر کھیل رہے ہیں وہاں پر. وہ یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے نا غلطیاں, ان کو درست کیا جا سکتا ہے. بابر 10,000 بھی کر سکتے ہیں, ابھی ان کے پاس یہ وقت ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ اپنی ان غلطیوں کے اوپر یا اپنی ان کوتاہیوں پر کام نہیں نہ کرتے تو پھر بات یہ ہے کہ اب آج تو انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے کنگ نہ کہا جائے, ٹھیک ہے نا, اور بڑے دل دکھے انداز میں انہوں نے اس بات کو کہا ہے. اور یہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ بندہ اپنی شکست کو جو ہے نا وہ مان رہا ہے. ادروائز تو وہ یہ کہہ دیتے کہ یار ٹھیک ہے نہیں ہو رہا نا, میں کر کے دکھاؤں گا, ہاں میں کنگ ہوں, میں کنگ ہی رہوں گا, ٹھیک ہے نا. تو کنگ اگر بنے ہیں تو اللہ نے بنایا ہے انہیں, اس قوم نے بنایا ہے انہیں, ٹھیک ہے نا. اور سیکھنے والا جو عمل ہے جو کسی بھی تو جاری رہتا ہے. لیکن اگر آپ سیکھنا چاہیں تب, لیکن اگر آپ جب سیکھنا ہی نہیں چاہیں گے, شاید میں نے کسی پروگرام میں یہ بات بتائی بھی تھی کہ ایک وقت تھا کہ جب سعید انور سے سکور نہیں ہو رہا تھا, یہاں پر وہ ایک چھوٹا سا جس کو منی ورلڈ کپ کا بھی نام دیا گیا تھا, بہت ساری ٹیمیں جو تھی وہ پاکستان آ کر کھیل رہی تھی, جس میں انڈیا بھی تھی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, میں وہاں ان کے پاس جا کے کھڑا ہوا, وہ گواسکر سے پوچھ رہے تھے, اور بھی سینئر کھڑے ہوئے تھے کہ مجھ سے رنز نہیں ہو رہی, میں کیا کروں. نہیں, یہ شین وان پاکستان آیا تھا 94 کا ٹور ہے, سوری میں بتاتا چلوں, اس کو گگلی نہیں آتی تھی, وہ لاہور آیا اور وہ قادر صاحب کے گھر چلے گئے اور انہوں نے کہا جی مجھے گگلی نہیں آتی, گگلی سکھائیں. تو ان کے ساتھ 1 گھنٹے کا سیشن لگا کے پاکستان کے 6 نہیں, انہوں نے گواسکر صاحب نے نا یہ کہا بلہ پکڑ, انہوں نے کہا بلہ کتنے, یا بلہ لا, بلہ لا, بلہ پکڑ کے کھڑے. انہوں نے کہا تم سے سکور نہیں نہ ہو رہے, تمہارے نا مسلز کے اندر اکڑاؤ آتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو وکٹ پر, اپنے آپ کو ریلیکس کر کے کھڑے ہو, مسلز کو ڈھیلا چھوڑ دو, تمہاری موومنٹ جو ہے نا وہ آسان ہو جائے, تمہاری موومنٹ جو ہے نا اس کے اندر فرق پڑ رہا ہے مسل کھینچنے کی وجہ سے. آپ یقین کریں اسی میچ میں انہوں نے سکور کیا. اور یہ لیکن آپ پوچھے تو صحیح یار, نہیں ایسا بڑا کلیئرٹی کے ساتھ
यहाँ पे बैठ के बता रहा हूँ मैं कि बड़ा सिंपल फार्मूला है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार. आपके पास गैप शॉट्स नहीं है. नंबर एक, मेक श्योर कि एक तो आपके पास गैप शॉट नहीं है, या आगे गिरता है तो यहाँ पे पकड़ा जाता है, बैकफुट पंच मारता है तो यहाँ पे पकड़ा जाता है. उसके बाद एक ऑप्शन बचती है जो कि हमने उसको रिपीटेबल बेस पे देखा है कि थोड़ा सा खिंचा हुआ बॉल होता है, चाहे मिडल में पड़ा हो चाहे ऑफ स्टंप से, वो इससे पुल ले जाता है. ऐसे ही इरफान, ऐसे ही हम उसे सजेशन यहाँ पे बैठ के ये दे रहे हैं. नो डाउट इज़ अ बिग नेम, बिग ब्रांड, इतने बड़े रन्स किए 6126 में. मेरे लिए तो एक ड्रीम है, लेकिन उसको अब ओवर द टॉप खेलना पड़ेगा. अगर इन्हेंसमेंट, देखें इसको कहते हैं कि अगर आप अपनी इस हैबिट को डेवलप नहीं करेंगे तो आप पिट जाएंगे. अच्छा ये बात है, मैंने जो उनके फुटवर्क की बात की, क्या ये दुरुस्त है? वो उसकी मजबूरी बन जाती है. देखें फुटवर्क नहीं, से मजबूरी ज़्यादा नहीं, ये बताएं कि है footwork या तो नहीं उसका है. कभी नहीं था. देखें हाँ. मैं बता रहा ये हूँ क्या बात क्यों. हुई कि उसका फुटवर्क ही नहीं था? देखें आप डेड बॉल से क्यों खेलते हैं? इसलिए खेलते हैं कि हम एक सिंगल ले सकें, रोटेशन कर सकें. उस वजह से उसको अपना जो लेग है बड़ा टेंस रखना पड़ता है, उसको इसको फ्री छोड़ना पड़ेगा. राणा साहब, बात ये है कि हमने तो कोर्सेज किए हुए हैं, हम खुद प्रैक्टिकली काम किया हुआ है. यकीन करें, मैं एक दिन एक फाइनल था इरफान, हबीब बैंक वर्सेस यूबीएल. पिच भी थोड़ा तेज़ था, तो सलीम लाही शाहिद अफरीदी ने ओपन किया. मैं नंबर 3 पे बैटिंग कर रहा था. कराची के कदाफी स्टेडियम ड्रेसिंग रूम में बड़े बड़े शीशे लगे हुए हैं. कराची में नहीं है कदाफी? नहीं ऊपर, और सॉरी नेशनल स्टेडियम, हाँ. नेशनल स्टेडियम के ऊपर ना शीशे लगे हुए बड़े बड़े. तो सलीम लाई आया तो शीशे में देख के मैं उसके साथ ही खड़ा था. कहता है मुझे हार्ट थोड़ा सा ना, मेरा दिल धक धक कर रहा था. मुझे फील हुआ कि यार ओपन है, मैच जीतना है, फाइनल है. वो चला गया. थोड़ी देर बाद शाहिद अफरीदी आया तो मैं उधर ही खड़ा था. आया, ऐसे देख दूँ के शीशा थोड़ा सा मुंह पे पानी मारा तो कहता है मुझे, वो भी चला गया. यकीन करें, मैंने अपने दिल पे हाथ लगाया तो मेरा भी दिल धक धक कर रहा था. वो क्यों भाई? वो इसलिए कि आप उस चीज़ों को नहीं देख सकते जो आपको एज ए क्रिकेटर जो हार्ट बीट होती है वो आपको नज़र नहीं आती. इसके लिए आपको 30 साल 25 साल 20 साल ग्राउंड में गुजारने पड़ते हैं. आपको जब शुएब अख्तर को खेलना पड़ता है, मैं तो उससे 20 दफ़ा खेला हूँ सर, आपके यहाँ से पसीने, एक्स्ट्रा थिंकिंग. मैं वसीम अकरम को खेला हूँ कई दफ़ा. मैं सर्दियों में यहाँ से पसीने निकलते थे, कोई हम डरते नहीं थे, लेकिन एक्स्ट्रा एक्सर्शन की वजह से, एक्स्ट्रा हार्ड सोचने से ये चीज़ें आपके अंदर, आपकी बॉडी कहीं ना कहीं, आपका पार्ट कोई बॉडी का, टांग या बाजू या माइंड, कहीं ना कहीं चोक होने के चांसेस होते हैं. यार आप कहाँ पहुँचे हुए यार? क्रिकेट इज़ अ साइंस. आप सोच नहीं सकते कि 2 गेंद बीट होते हैं तो बैट्समैन की अगली टांग निकलना बंद हो जाती है. जैसे वो अब देखें ना कितनी, सॉरी मैं वो कितनी मतलब ये दुख की बात है कि हम 126 मैच खेलने वाले खिलाड़ी को बता रहे हैं कि तुमने खेलना कैसे. अब नहीं देखे, बजाय ये कि वो लोगों को, वो नौजवानों को चीज पता क्या है, पॉजिटिव चीज पता क्या है, दूसरी टीमें तैयारी बेहतर करके आ रही है. आपके जो स्ट्रेंथ है उसने आपको आपकी वीकनेस में कन्वर्ट किया. हम तो बात कर रहे हैं, अगर हम अगर पॉजिटिव की बात करें ना, इसमें जस्ट ये है सारी डिस्कशन का, वो ये है कि आपका सीखने का अमल नहीं रुकता. जैसे मिसाल लेते हैं कि जब शुएब अख्तर ने उसको पहली बॉल पे आउट किया था तेंदुलकर को, तो अक्सर शाहिद अफरीदी ने अपने इंटरव्यू में भी 1-2 दफ़ा जिक्र किया कि मैंने खुद देखा है कि शुएब अख्तर जब बॉलिंग करता था तेंदुलकर की टांगें भी थोड़ी शिवर करती थी, या बाकी कुछ बैटर की भी मैंने देखा. अब मसला ये है कि अब उसके बाद क्या, तेंदुलकर ने शुएब अख्तर को मारा नहीं, कई दफा मारा, कई दफा उसने ओवरकम किया. पॉइंट ये है कि एक फेज आया जिस पे वो डोमिनेट कर गया. आपने काउंटर किया, आपने 2003 की वर्ल्ड कप में मार मार के शुएब अख्तर का बुरा हाल कर दिया. पॉइंट ये कि आपने एनहांस किया, अपनी स्किल को एनहांस किया. आप लर्न करते हैं भाई, आपने वो एबिलिटी है. और अच्छा एक और ना, इसी डिस्कशन को अगर आगे बढ़ाए तो एक बहुत बड़ा ड्रामा हमारे एशियन कंडीशन के साथ या लोगों के साथ ना रचाया गया, जो मैं अक्सर बात करता हूँ. एक होता मैच विनर, एक हमारा ड्रामा ये साथ जो पैरेलल आईसीसी ने शुरू किया हुआ है, ये रैंकिंग वाला. आप ये देखें कि दुनिया क्रिकेट के अगर सबसे बेस्ट अगर आप हिस्ट्री के देखेंगे तो सबसे पहले हर बंदा कहता है सर वेवर रिचर्ड, ठीक है जी, जुवेद मियांदाद, फिर आप इंजमामुल हक पे आ जाएंगे, फिर आप जैक कैलिस पे आएंगे, ब्रायन लारा पे आएंगे, तेंदुलकर पे आते हैं. तेंदुलकर क्योंकि मैच विनर नहीं था, जो आपने भी बात की, तो वो रन्स करता है. अच्छा, ये करते करते उस टाइम में शायद ये डिस्कशन इतनी ज़्यादा नहीं थी. माइकल बेवन, स्टीव वॉ खड़ा हो गया, मैच जिताना है, चाहे जो मर्जी आगे आगे. ठीक है, ठीक है, वो कैसा था साहब कि देखे ना यार, एक बंदे का नाम आप नहीं ले रहे. नहीं देखे, धोनी.
دھونی وہ آیا, میں اسی طرف آ رہا تھا کہ وہ تو کیپٹن بھی گریٹ تھا نا. نہیں دیکھیں وہی کنڈیشن کتنی ہارڈ ہے. ایلیسٹر کک نے سر کا خطاب ملا, 12 رن پلس کیے. کمنٹیٹر جو ہیں ٹاپ کلاس, آپ نے زیادہ رنز کیے ایشی سیریز میں اگینسٹ ٹاپ کلاس بالنگ, چاہے آسٹریلیا میں ایسے ہی ہے. چاہے انگلینڈ میں. ادھر سیم کنڈیشن ادھر باؤنسی کنڈیشن, وہاں پہ پرفارم کرنا اور بیٹ ٹیکنیک کے ساتھ, میں کہتا ہوں ہیٹس آف. آپ یونس خان کو دیکھیں نا, یونس خان کی کیا ٹیکنیک تھی, کوئی مینج کرتا تھا. سب نے کہہ دیا کہ یہ ختم ہو, اسٹائل تھا, اپنا اسٹائل تھا, مینج کرتا تھا. سارے کہتے تھے کوئی ٹیکنیک ہے ہی نہیں ہے, کچھ نہیں. آپ دیکھیں پاکستان کا ہائیسٹ رن گیٹر بنا, تو ہوتا ہی کیا ہے. اچھا ایک تو یہ تو ہم بات کر رہے ہیں انہینسمنٹ کی, دوسرا جو ہمارے ساتھ ڈرامہ رچایا گیا نا 10-15 سال میں, ہم پڑھ کے رینکنگ کے چکر میں, جیسے یہ 16,000 6,000 4,000 فاسٹر. نہیں یہ رینکنگ ہے کہ ایشیا کے لیے. اچھا اب یہ دیکھیں کہ آئی سی سی کا, بڑی اچھی بات کر رہے ہیں, آئی سی سی کا جو رول ہے نا, اگر آپ دیکھیں گے, اگر لیٹ سپوز ادھر وارنر میچ جتا رہا ہے اور اس نے 30 گیندوں پہ 60 کر دی ہے اور اس نے میچ جتا دیا, تو وہ رینکنگ میں کہیں نہیں آئے گا, اس کے میرٹس نہیں آئیں گے. رینکنگ کا کرائٹیریا آئی سی سی کا کیا ہے, ایک تو اپوزیشن دیکھتا ہے اور ٹوٹل رنز دیکھتا ہے. اب اگر آپ نے 100 گیندوں پہ 80 کر دیا یا 120 پہ 80 کر دی ہے, وہ اس 80 کو پریفرنس دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا نقصان کیا ہوا کہ اس لالچ کے اندر اور ہمارے کلچر میں جس نے 100 کر دی ہے 20 میچ پکے ہو جاتے ہیں. اور اس ڈرامے کا نقصان سب سے زیادہ پاکستانی کرکٹ کو ہوا, ایشین کو ہوا, پاکستان کو سب سے زیادہ ہوا. اپنی ایوریج انڈیا کے اندر بھی فیز آیا تھا جب آپ کے ڈریور تھا, لکشمن تھا, یہ 3-4 جب بیٹر آئے تو وہ بھی اسی طرح کھیلتے تھے. آپ کو رینکنگ دھونی نے آگے ساروں کو باہر نکالا, جس طرح کے ڈسکارڈ کیا اور نئے جنگسٹر لے کے آیا, اور وہ ٹیم نے 10 سال راج کیا دنیا کے اوپر. ابھی بھی پاکستان کے ساتھ یہ جو 8-10 سال سے ہم رونا رو رہے ہیں نا, یہ پرابلم آنا شروع ہوا 2011 کے بعد. پاکستان میں جو ہمارے رینکنگ کا چکر چلا اور ہمارے کپتان ایسے آئے جو صرف روک کے کھیلتے تھے, انہوں نے پوری ٹیم کا ریفلیکٹ کر دیا. یہ جو بابر بھی جس ان کی کوچنگ میں آئے تھے, آپ کو یاد ہوگا, بابر جب کپتان بنایا انہوں نے بنایا, اور یہ مائنڈ سیٹ اس ٹائم ان کے مائنڈ کے اندر انجیکٹ ہوا, یہ اس ٹائم انجیکٹ ہوا. ٹھیک ہے, اور یہ جو ہم نے پہلے کل بات کی تھی شو میں, جو قدرت کا نظام, جب آپ نے سرفراز کو, ایک نیک نیت آدمی کو جو ٹیم کے ساتھ لڑتا تھا, لڑکوں کے ساتھ آنسٹ تھا, جب اس کو ہٹایا اور آپ کے نیپوٹزم کیا گیا اس کلچر کے ساتھ, پاکستانی کرکٹ کے ساتھ, اس کی تباہی 4 سال سے کرتے کرتے آپ یہ دیکھ لیں, آپ ادھر آ کے کھڑے ہو گئے. اچھا ایک چیز اور ہے, مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو آپ نے سیکھنے کا عمل کہا نا کہ وہ ہوتا رہتا ہے یار. جب سرفراز کپتانی کر رہا تھا تو اس کے نیچے کسی ایک کو بھی یہ نہیں کہا کہ تم مستقبل کے کپتان ہو گئے, اس سے کچھ سیکھ لو. ہاں جی, ٹھیک ہے نا, کہ یہ کر کیا رہا ہے, کیسے وہ بھاگ بھاگ کر کبھی مڈ آن کبھی مڈ آف, اتنی دور سے پھر وکٹ کے پیچھے چلے جانا. یعنی اس کی فٹنس لیول کا بھی معیار دیکھنے والا ہوتا تھا. پھر چیخ رہا ہے, پھر گالیاں بھی دے رہا ہے, پھر برا بھی کہہ رہا ہے, پھر پیار بھی کر رہا ہے. کپتان کے اندر یہ چیزیں, اور اس کا پھر ریشو جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے جیت کا. ٹھیک ہے نا, اور پھر وہ کتنا خوش قسمت ہے کہ اس نے جب یہ چیمپئن ٹرافی جیتی تو ہم 7 سال جو ہیں اس کے چیمپئن ہیں. سب سے زیادہ بڑا جو ٹرینیور ہے چیمپئن ٹرافی میں چیمپئن کا, وہ پاکستان کے پاس ہے, اور اس کا ہے. اور اس کی کو پانی سب سے زیادہ اسی سے پلوایا گیا آخری وقت کے اندر, تو اس کو بیچارے کو 12th مین بنا دیا تھا. اور اب بھی اس کی جو وہ ہے نا, آئی سی سی نے اس ٹورنامنٹ میں سرفراز کو اپنا ایمبیسیڈر بنایا ہے. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جس گراؤنڈ کے اوپر سے سرفراز نے کھیلنا شروع کیا, ٹھیک ہے نا, جس شہر سے سرفراز نے نام بنایا, جس شہر کا نام وہ کیا, اس اسٹیڈیم کے اندر سرفراز کے نام کا اسٹینڈ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہمارا کلچر کا مطلب, اس پہ ہم بات کریں گے جی. ابھی ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ ڈسکشن بھی جاری رکھیں گے, اور پاکستان چیمپئن ٹرافی اسکواڈ کے حوالے سے اور انڈیا کے ساتھ بھی بڑا مقابلہ ہوا, اس پہ بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک اسپورٹس آن. ہم بات کر رہے تھے پاکستان کرکٹ کے حوالے سے, اس کی فارمیشن کے حوالے سے. اچھا ہم جو بریک سے پہلے ڈسکشن کر رہے تھے, اور اس میں ہم نے اوبیسلی ایک الوژن کریٹ کر دی ہے رینکنگ والا معاملہ. اچھا اگر ہم اسی کو ڈسکشن کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں, اگر آپ ریسنٹ پاسٹ میں دیکھیں گے تو جوس بٹلر ایک بہت بڑا میچ ونر ہے, اس سے بڑا بین سٹوک ہے, پھر ڈیوڈ وارنر ہے. یہ ایسے پلیئر ہیں کہ یہ ایم ایس دھونی گزرا, وراٹ کوہلی ہے, یہ ایسے پلیئر, روہت شرما ڈیولپ ہوا, یہ ایسے پلیئر ہیں ٹھیک ہے جو سیلف لیس ہیں. اگر آپ ان جو خاص طور پہ یہ جو 4-5 نام ہیں, اگر کوہلی کو آپ نکال دیں تو باقی ان میں سے کوئی ایک پلیئر بھی آپ کو رینکنگ میں کہیں نظر نہیں آئے گا, لیکن وہ کرتے ہیں اور آ کے بڑا نام ہے, ٹھیک ہے, کھڑکا کے جاتے ہیں, اور پتہ جب کھڑے ہیں وہ میچ ٹیم کے لیے کھیل رہے ہوتے ہیں. یہ جو الوژن کو, اس کا حل کیا ہے, ہم اس مائنڈ سیٹ سے کس طرح نکلیں گے کہ وہ 30 رنز اس 100 سے بہتر ہے جس سے آپ کی ٹیم جیت رہی ہے؟ بڑا اچھا حل ہے, اور اس میں 2 رائے نہیں ہے. وہ اس لیے کہ آپ نے فالو کس کو کرنا ہے, آپ نے رول ماڈل کس کو بنانا ہے. میں سجیشن یہ دوں گا کہ ماڈرن کرکٹ میں جوس بٹلر سے زیادہ بڑا رول ماڈل نہیں ہے,
किसी भी टीम, चाहे साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया है, वट एवर, पाकिस्तान है, आपको सिर्फ जोस बटलर को फॉलो करना है, उसके माइंडसेट को देखना है, उसकी अप्रोच को देखना है, उसकी जो 12 मिनट टूवर्ड्स द प्लेयर्स है उसको देखना है. वाई? ओपन में वो 100 कर रहा है, अगले सीरीज में वो 5वें नंबर पे आ रहा है. फिर यहाँ शॉट को जगह दे दी उसने. ठीक है, प्लेयर को जगह दी ना, कीपिंग भी दे दी, कीपिंग भी दे दी. उसने कहा मेरे से अच्छा कीपर आ गया, उसको दे दी. नॉर्मली इन चीज़ों पे बड़ी टीम्स की नज़र नहीं जाती. हाँ, जो प्रोफेशनल है वो इन चीज़ों को देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं. क्योंकि मैं भी एक प्रोफेशनल हूँ और एक क्रिकेट एक्सपर्ट हूँ, तो मुझे जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं जिससे किसी भी बड़ी टीम को फ़ायदा हो सके, मेरी हमेशा उस पर नज़र रहती है. उसकी अगर रोल दिया गया कि 3 नंबर पे खेलना है तो वो 3 नंबर पे खेलता है, वो अपनी जगह दूसरे के लिए छोड़ता है. यहाँ पे आपको याद है, हमने कोई 100 से ज़्यादा प्रोग्राम किए होंगे कि यहाँ पाकिस्तान टीम में T20 में कोई जगह छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है. टॉप ऑर्डर, क्योंकि एक ही आपको नीचे जाके 11 की एवरेज से खेलना पड़ता है, ऊपर 7 भी चल जाती है. तो क्योंकि आप में वो एबिलिटी नहीं है, आप कहते हैं जी कि दायरे वाला जो माहौल है उसको कैश कर लें और अपनी जगह पक्की करें, और आप टीम के जो बेनिफिट्स हैं उनको सेकंड कर देते हैं. जब टीम के बेनिफिट्स सेकंड होते हैं तो फिर रिजल्ट भी बुरे निकलने शुरू हो जाते हैं. तो लिहाजा मेरी ये सजेशन है कि जोस बटलर का जो प्रोफेशनल माइंड सेट है उसको फॉलो करना. यार एक बात, एक मैं आपसे क्वेश्चन में ऐड करता हूँ, फिर आप जरूर बताइए. एक तो इन्होंने बात की, दूसरी एक अप्रोच ये है कि दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि बेन स्टोक दुनिया का बेहतरीन प्लेयर, बेस्ट प्लेयर, 2 वर्ल्ड कप जिता दिए, T20 भी, ODI का भी. वो कैरियर के अच्छा, पीक उससे के ऊपर, पिछले वाला वर्ल्ड कप भी बता दें, उसके साथ क्या हुआ? 19 वाला जिताया और उससे पहला उसने हरवाया भी, फाइनल में 4 छक्के लग गए, लेकिन उसने अपने आप को इवॉल्व किया, 2 वर्ल्ड कप जिता के दिया अपनी कंट्री को. एक तरफ आप इस तरह इवॉल्व होते हो और अपनी क्रिकेट की पीक के ऊपर आप रिटायरमेंट लेके एक फॉर्मेट पे आ जाते हो कि बच्चे मेरे से बेहतर आ गए हैं, यहाँ आ रहे हैं. एक तो हमारी जगह कोई छोड़ता नहीं है, फिर हम अफगानिस्तान से भी सारी टीम खेल रही है, बांग्लादेश से भी पूरी टीम खेल रही है, हमने किसी बच्चे को ना चांस दे रहे हैं इवॉल्व करना, तो उससे अगली बात है हम तो बिठा ही नहीं रहे, उसको खिला ही नहीं रहे. इसको कैसे ठीक कर सकते हैं आप? यार बात पता है क्या, जिन लोगों की आप मिसाल दे रहे हैं ना, उन लोगों के पेट भर गए, उनकी नीयतें भरी हुई होती हैं, और वो अपने अपने हिसार से निकल कर ना वो अपने वतन की तरफ जो है वो चले जाते हैं. अभी रिसेंटली आप देख लें कि मोइन जो है इंग्लैंड के, उनकी अभी ऐसी उम्र नहीं हुई थी, उनका खेल ऐसा नहीं था कि वो अपनी रिटायरमेंट, उन्होंने कहा कि भाई मैं नौजवानों के लिए जो रास्ता जो है वो यहाँ तो जिनको मेंटोर बनाते हैं, जिनको 50 लाख देते हैं, वो कहते हैं मैं भी खेलूंगा. वो अपना लॉय चेंज कर देते हैं. हमारी सोच का म्यार और उनकी सोच के म्यार कितना मुख्तलिफ है. टीवी से आप ले रहे हैं पैसा, मॉडलिंग आप कर रहे हैं, मेंटोर आप हैं, खेलना भी आप चाहते हैं, मतलब किसी नौजवान के लिए जगह ही नहीं छोड़ना चाहते. तो हमारा है शादी रहेगी वो भी बता दें. नहीं, वो शादी तो जाती वो है, और इसमें इस्लाम वो देता है, अगर उन्होंने 2 किए तो तीसरी भी कर सकते हैं, उनके पास चांस है. लेकिन कहने का मतलब ये कि हम अगर उनकी बात करते हैं ना, उनके एटीट्यूड में और हमारे में जमीन और आसमान का फर्क है भाई, ठीक है ना. और इसको तभी ठीक किया जा सकता है कि जब आप अपनी जात से निकलकर और ये सोचें कि यार मैं भी कभी ऐसा था कि बाहर बैठकर ये सोचता था कि यार किसी तरह मेरी जगह बन जाए, यार कोई मुझे चांस मिल जाए. यार कितने लड़के हैं जो परफॉर्मेंस करके बाहर बैठे हुए, और आप सीनियर जो है वो आप उनको जगह छोड़ने के ऊपर राजी नहीं है. सो ये है कि जब आपका सोचने का म्यार ये होगा ना कि यार मैं भी कभी जो था ना बहुत परेशान रहता था कि मेरी टीम में जगह कैसी बनेगी, न जाने कितने बच्चे हैं जो ये सोच रहे हैं मैं किसी एक को तो अपनी जगह पे चांस दे दूं और ये कह दूं कि भाई नौजवान खिलाड़ी के लिए मैं ये जगह छोड़ देखे ना, तब जाके जो है ना हालात ठीक आप होते हैं. समझते जोस बटलर जो है एक एग्जांपल है. बिल्कुल है, बेन स्टोक, जोस बटलर सबसे आइडियल है. मैं तो खुद कहा कि आप ये देखें कि एक उसने अपनी बैटिंग ऑर्डर सेक्रीफाइस किया, दूसरा कीपिंग भी कर दी. इससे बड़ी एक सेल्फलेस की अप्रोच क्या हो सकती है इंसान के लिए, कि कमाल बात है, कि बहुत खूबसूरत चीज़ है. और इसी तरह आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी एक आइडियल सिनेरियो बनता है एज ए पूरा यूनिट के तौर पे, कि पीक पे होता है. माइकल हसी ने 13,000 डोमेस्टिक में रन करके टीम में आया और दुनिया को वक्त डाला था, आउट ही नहीं होता था, रिटायरमेंट लेगी उसने हंसी में हमें आगे लगा दिया, आगे लगा दिया. इवन अपनी पीक के ऊपर माइकल बेवन का आप देख लें, माइकल हसी का देख लें, जिस तरह मार दाट कर रहा था, और पीक के ऊपर रिटायरमेंट करना. ये देखें ये लेकिन मैं बताऊं इसमें एक आप मार्जिन जरूर दे रहे हैं कि एज ए नेशन भी मसला है. आप अगर अपने दारों को देखेंगे ना, कोई किसी को सेक्रीफाइस करने को तैयार ही नहीं है, कोई किसी को जगह देने को तैयार है. ये एज ए नेशन हमें इवॉल्व होना पड़ेगा, जिसमें शायद हमें डेकेड्स लगे और शायद सदियां लगे,
یہ پھر وہی اچھا، وہی میں ہم میں سے نکلتے ہیں نا لوگ، یہ جو اداروں کے اندر لوگ بیٹھے ہیں، لیکن ہم کیونکہ یہ ہائی لائٹڈ لوگ ہیں، بڑے نام آ جاتے ہیں. اب میں اسی کے اگر لاسٹ بات اس میں ایڈ کروں، وہ شاہزیب بچے کا میں سوچ رہا تھا جب پی ایس ایل کا ڈرافٹ دیکھ رہا تھا جس نے بیک ٹو بیک 2 شو کیے تھے، نہیں ہے وہ پی ایس ایل کے اندر بھی نہیں کھیل رہا. نہیں کھیل رہا. اب وہ بچہ کیا سوچتا ہوگا گھر بیٹھ کے کہ میں انڈر 19 کا بیسٹ پلیئر، پاکستان کا فیوچر، اور آپ نے اس کو ریلیٹ کیا سعید انور فلانے سے، یہ وہ نہیں آپ نے مصباح کے بیٹے کو رکھوا اس لیا، کو رکھوا دیا. ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں؟ ہے، تو یار یہ کیا ہے؟ اس طرح سسٹم کو ایسے فل تو نہیں کریں گے ہوتا نا. تو پھر آپ بات پھر آتی ہے کہ اللہ کی ذات بھی ایک دیکھ رہی ہے، نظام اچھا، دیکھ رہی ہے. اس پھر میں ایک کیسے بات اور سوچیں گے میں وہ کرنا چاہوں گا، میرا بھی اور آپ کا بھی بڑا فیوریٹ ہے سرفراز. ٹھیک ہے نا؟ جی ایسے ہی. سرفراز صاحب نے پانی پلانا شروع کر دیا، بوٹ اٹھا کے گراؤنڈ کے اندر لے جانا شروع کر دیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی بس اللہ نے مجھے جو عزت دینی تھی وہ دے دی، اب میں نہیں کھیلوں گا. اب یہ ٹیم میں بیٹھے ہوئے بوجھ بنے ہوئے، لیکن آپ پانی پلانا جو ہے وہ منظور کر رہے ہیں کہ مجھے میچ فیس مل جائے کسی طرح سے، ٹھیک ہے نا، مجھے پیسے جو ہیں وہ مل جائیں. بھائی جب ہم اس چیز سے نکلیں گے نا تو کہیں آپ نے پھر لائن ڈرا کرنی ہوتی، کہیں میسج دینا ہوتا ہے. اور ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ یہ جتنے لڑکے آپ کے 15 کا اسکواڈ دیکھ لیں، یہ 15 کے 15 سرفراز نے بنائے ہیں. یہ سارے کے سارے سرفراز کی کپتانی میں ہیں. بابر کی کپتانی میں ایک پلیئر نہیں بن سکا. ہاں، مصباح کی کپتانی. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی بڑی لمبی ڈسکشن. ابھی بریک کی طرف بڑھتے ہیں جی، بریک سے واپس آ کے اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے اور پاکستان انڈیا کے جو ٹاکرا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ان اسپورٹس آن. ہم ڈسکشن کر رہے تھے چیمپئن ٹرافی کے حوالے سے. اب بات کرتے ہیں جی پاکستان اور انڈیا کے ٹاکرے کے حوالے سے. انڈیا پاکستان کا مقابلہ پورے سال کا سب سے بڑا ایونٹ، ہائپ تو اوبیسلی بن ہی رہی ہے. اور آج سنڈے اور نیکسٹ سنڈے کو جی یہ مقابلہ ہوگا. اس سے پہلے بھی نیوزی لینڈ والا معاملہ بھی ہے، اور میں نے بڑے عرصے سے یہ بات کر رہا تھا، لوگ اس کو شاید مذاق لے رہے تھے. مجھے لگتا تھا کہ نیوزی لینڈ نہ پاکستان انڈیا میں سے کسی کے ایک کو چیمپئن ٹرافی سے باہر کرے گی. اور وہ جب ٹرائی نیشن کا فائنل جیت لیا انہوں نے، تو اب لوگ کہتے ہیں ہاں آپ نے کہا تھا، وہ ٹھیک کہا تھا کہ یہ تو بڑی ڈینجرس سائڈ ہے. خیر اس پہ بھی تو ہم نے بہت بات کر لی نیوزی لینڈ کے حوالے سے. اب انڈیا پاکستان کا بتائیں جی. دیکھو عرفان، چیمپئن ہوئے، لیکن ہم ایک چیز جب ہم ٹی وی پہ کچھ چیزیں آبزرو کرتے ہیں نا، جیسے نیوزی لینڈ چیمپئن ضرور ہوا، انہوں نے ایفرٹ بھی نہیں کی کہ فیلڈنگ میں 2 گز کی ڈائیویں مار رہے ہوں یا بالنگ چینج کرنے میں بڑی انرجی دکھا رہے ہوں، ایجلٹی دکھا رہے ہوں. بڑے نارمل طریقے سائلنٹ سے کلر ہے نا، آرام سے کام کر کے چلے جاتے ہیں. کیچ بھی چھوڑ بڑے، دیے اور دونوں میچ انہوں نے بڑے آرام سے جیتے ہیں، کمفرٹیبل زون میں رہ کے. پہلا میچ بھی اور دوسرا میچ بھی انہیں کوئی زور نہیں لگانے کی کسی سچویشن میں. رہی بات انڈیا اور نیوزی لینڈ کی کہ کسی کو بھی مات دے سکتے ہیں، یس. اگر ہم پاکستان اور انڈیا کا کمپیریزن کریں پلیئر ٹو پلیئر، تو مجھے یہاں پہ بیٹھ کے کوئی زیادہ زور نہیں لگانا پڑے گا کہ کون فیوریٹ ہے اور کون جیت سکتا ہے. چلو اگر آپ کا پلینگ سٹائل ایک جیسا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار پاکستان اگر دن اچھا تو جیت سکتا ہے. 9 کی ایوریج سے کھیلنے والا پر اوور اور 6 کی ایوریج سے کھیلنے والا، فرق ہے یار. وہ جتنا بھی برا کھیل جائیں گے نا، انہوں نے 320 پلس کر جانا. ابھی دیکھیں 7 سیریز لگاتار انہوں نے، انگلینڈ جو کہ ماڈرن کرکٹ، ایڈوانس کرکٹ کا ماسٹر کلاس بن چکا ہوا، اتنی اٹیکنگ، وائٹ واش نہیں کیا. 7 سیریز لگاتار ماری ہیں، 7 سیریز لگاتار انگلینڈ کو ماری ہیں. وہاں پہ بھی جا کے، یہاں پہ بھی جا کے، جہاں جہاں گئے انہوں نے انگلینڈ کو بیٹ کیا. اور سب سے بڑی بات، ہمارے اگینسٹ 135 پلس ناہید آیا تھا نا جی، آپ سے سنبھالا ہی نہیں گیا. آپ نے پچھلے 3 میچ نہیں دیکھے، 145 پلس 150 پلس وڈ اور جو آرچر بالنگ کر رہا تھا، سیدھے چھکے مار رہے تھے اور 3 چھکے مار رہے تھے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم جب بھی کوئی تیز بالر آتا ہے تو ہمارا بلے کے جب بال لگتا ہے تو بلہ پیچھے جاتا ہے. یہ بڑا ٹیکنیکل بات کرنے لگا ہوں کہ ہمارا بلہ تیز بالر کو پیچھے جاتا ہے. انڈین کیا کرتے ہیں، بال کو دھکا دیتے ہیں، وہ ادھر جاتا ہے. یہ جو گیپ یا فرق ہے ماڈرن کرکٹ کا، اس کو کس نے ختم کرنا ہے؟ یہ ڈر، یہ خوف کہ یا یہ جو 10 اوور کا اسپیل اس سے نکلنا ہے، وہ نکلنے والا سین جا چکا ہوا. ہم نے اٹیک کرنا ہے، اٹیک ٹو ڈیفینس. وہ تو ہمارے پاس پھر ایک ہی سوچ کے آئے گا، وہ فخر ہے، فخر کے علاوہ نام نہیں ہے، ٹائم تو نہیں ہے جی. اچھا ایک اور مجھے لگتا ہے کہ پہلے تو مقابلہ نہیں تھا دونوں کا، لیکن بمراہ کے جانے کے بعد کہیں نہ کہیں کمپٹیشن پاکستان انڈیا کا بن چکا ہے. کیونکہ بمراہ
پورا ورلڈ کپ T20 کا دیکھیں, اس کے علاوہ ویسٹ ان کی جو آسٹریلیا کے ساتھ سیریز ہے وہ ون مین آرمی اور اسی طرح کی پرفارمنس. اچھا ون مین آرمی اور ہونا عرفان اور بات ہے, آپ پورا اس کا ٹورنامنٹ دیکھ لو کہ انڈیا ہار رہا ہوتا تھا اس سچویشن میں بال کر کے میچ جی نکالتا تھا. میچ چینجر. اچھا ایک بات یہ ہے کہ جیسا ابھی آپ نے بمراہ کا کہا نا, یقیناً بمراہ کی جو ایبسینٹ ہے نا وہ کہیں نہ کہیں آ کر جو ہے وہ بھارت کو وہ کرتی ہے, متاثر کرتی ہے. لیکن وہ پنجابی کی ایک مثال نہیں ہے, جیڑا پر نو ہوئی لال ہے. یہ آگے نا بات وہی بات ہے یا نہیں بھائی, ان کے پاس مطلب اس طرح کے وسائل ہیں کہ بمراہ نہیں ہے تو باقی بھی روکنے والے ان کے پاس ایک دو. لیکن ان کا مقابلہ بمراہ کا تو کسی کے ساتھ مقابلہ تو نہیں ہے, مقابلہ تو کسی کا بھی کسی سے نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے آؤٹ کلاس چیز تھی, وہ تھا کہ جو جہاں پہ ضرورت ہوتی تھی نا وکٹ کی وہ دلوا دیتا تھا, یہ اس کا کمال تھا. لیکن باقی جو ہے نا ان کے بالر جو اب آئے ہیں نئے, ایک دو لڑکے بھی آئے ہیں, وہ مطلب یہ کہ فائٹر ہیں. اور جو بات ابھی مجھے نے کی نا کہ اگر تو آپ پہلے سے, وہ میری ماں نا ایک مثال دیا کرتی تھی کہ وہ روتے جاؤ اور مرو کی خبر لے کر آؤ. کسی کام پہ جب بھیجتے تھے نا تو نہیں میں نہیں جانا, تو وہ کہتی تھی روتے جاؤ اور مرو کی خبر لے کر آؤ. مطلب آپ جس موڈ میں جائیں گے نا خبر ویسی ہی لے کر آئیں گے. تو اگر آپ کا پہلے سے مائنڈ یہ ہے کہ یار نہ جانے کی ہو جانا ہے, بھائی کیا ہو جانا ہے, بلہ گیند کا کھیل ہے, بلہ آپ کے پاس بھی ہے, بلہ ان کے پاس بھی ہے, بال آپ کے ہاتھ میں بھی ہے, ان کے ہاتھ میں بھی ہے. یہاں تو ضرورت ہے فائٹ کی, یہاں تو آپ پہلے سے سوچ کر جائیں کہ انہیں مینو ایتھے گیند کرنا ہے, مینو اتبار بھیجنا ہے. لیکن اگر آپ کی بات وہی جو ہے کہ بال لگے اور بلہ پیچھے چلا جائے تو بھائی پھر آپ پیچھے ہی جائیں گے, وکٹوں میں ہی جائیں گے. اچھا یہاں پر پریشر گیم ہے انڈیا پاکستان کا, اور ایک حوالے سے نہیں بہت سارے حوالوں سے پریشر گیم ہے. بطور نیشن دونوں کے قوم وہ ہار تسلیم نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے نا, اور بالخصوص انڈیا والے تو کر ہی نہیں سکتے. وہ تو اپنے کھلاڑیوں کے گھروں کو آگ لگا دیتے ہیں, وہ تو سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں, وہ اسٹیڈیم کو آگ لگا دیتے ہیں. ہم میں تو خیر ایسی بات کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہم عادی ہو گئے, ہم ڈیٹ ہو چکے. نہیں عادی نہیں ہو گئے, ہمارا اور ہماری عوام ہار کے اتنا نہیں ہار کے نہیں یار, ہار کے تو ہمیں زیادہ ایگریشن دینا چاہیے. ایگریشن چھوڑیے نا, اس ٹیم نے ایگریشن ہی لوگوں کا مار دیا ہے, ٹھیک ہے, اب لوگ عادی ہو چکے ہیں, کہتے ہیں. اچھا بہت مزے کی بات بتاؤ رحان صاحب, ہاں نظر ظاہر یہی آتا ہے کہ جی بمراہ سے جانے سے جو 10 to 20% ان کا جو مرال ہے نیچے کو ہے ایسے ہی. اچھا اس کا الٹرنیٹو بھی ٹیم کے اندر ہی ہے. الٹرنیٹو کیا ہے کہ آپ کی جو بالنگ اٹیک ہے, شامی ہے, سراج ہے, وہ آئی ڈونٹ نو تیسرا کون سا بالر, وہ ایک نیا شدیب بھی ہے, ارشدیپ بھی ہے. اچھا ردیپ, سراج اس کا ریپلیسمنٹ کیسے, اس کا ریپلیسمنٹ سنیں کتنی خوبصورت بات کرنے لگا کہ جو آپ کا ٹارگٹ کئی دفعہ آپ کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ آپ بال پر تک جا رہا ہوتا ہے, کپتان نے کیا کرنا ہے کہ بمراہ کا الٹرنیٹو یہ ہے کہ آپ نے گڈ لینتھ پہ وکٹ ٹو وکٹ بال کرنا ہے, کیونکہ ہی از اے اسپیشلسٹ وکٹ ٹو وکٹ بال کرنے ہیں. اور ایکسٹرا آپ کو رول دیا جائے گا کہ یار اس سچویشن میں جب ٹیم پھنسی ہوگی آپ نے وکٹ ٹیکنگ آپشن پہ ہم جب آپ کو رول دیں گے آپ نے ڈیلیور کرنا ہے. آپ کی ٹیم کے اندر ہی ایک اور ہے, ایک اور چیز ہے, ان کی خوش بختی یہ ہے کہ ان کے تینوں اسپنر جو ہے نا جنہیں وہ کھلا رہے ہیں وہ اپنے فاسٹ بالر کے اوپر بہت زیادہ برڈن بھی نہیں آنے دیتے. جی ایسا ہی ہے, جہاں پر ہاں تینوں انفارم ہے, وہ جہاں چاہتے ہیں وہاں پہ پھنسا لیتے ہیں. تو جو برڈن فاسٹ بالر پہ آنا چاہیے نا وہ اتنا نہیں آتا ان تینوں کی موجودگی میں, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ان کا اسپیل شروع ہوتا ہے فاسٹ بالر کا وہ آؤٹ بھی کر جاتے ہیں. جس طرح وہ رمیز بھائی کہتے ہیں نا جب میدا چل گیا تو ساڑھے کو لکھو ہی میدا ہے, وہ ہے جی فخر زمان, ایسے تو میدا بھی نہیں ہے تو شیدہ ہی ہے گا کلا, وہی کہہ رہا نا, وہ کہتے تھے وہ اس ٹائم کہتے جم خانہ میں کھیلتے تھے تو کہتے تھے پلیئر ہوتا تھا اس کا پتہ نہیں میدا کہتے تھے, کہتے میدا چل گیا تھے اسی نہیں ہاریں گے. تو ہمارے پاس ایک فخر زمان ہے وہ چل گیا, تو 2017 کی چیمپئن ٹرافی کا فائنل بھی ہمیں یاد ہے کہ سنگل ہینڈلی اس نے جتا دیا. بہت شکریہ جی آپ دونوں مہمانوں کا, کوشش کریں گے جی اس پر ڈسکشن کرتے رہے, اور یہ دعا بھی کریں گے ٹیم اچھا پرفارم کرے. چیمپئن ٹرافی ایک ہی سپورٹ ہے ہمارے پاس, وہ کرکٹ ہے جو پوری نیشن کو یونائٹ بھی کرتی ہے, اس کو پلیئر بھی پرووائڈ کرتی ہے. تو خدا را ان سے بھی درخواست ہے اپنے ہیرو سے, اپنے جو سپر سٹارز ہیں کہ اپنا 100% دیں. ہم دعا کریں گے آپ کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ آپ کو وکٹری دلوائے اور یہ پوری نیشن جو ہے اپنے گھر میں اس کو سیلیبریٹ بھی کرے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.